ایمان تھا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں. اے بھارت کے مسلمانوں، اے ہندوستان کے مسلمانوں، یہ ایمان اپنے دل میں پیدا کرو. تم اللہ اکبر کی صدا دینے والے ہو، تم لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہو. تمہارا ایمان حکومتوں پر نہیں ہے، تمہارا ایمان سیاسی پارٹیوں پر نہیں ہے. ان سیاسی پارٹیوں نے کل بھی استعمال کیا تھا، آج بھی تمہیں استعمال کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. تم ایمان لائے ہو رب واحد کی ذات پر، اس اللہ کی ذات پر اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اس اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ دو. میرے بھائی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. ابھی اتنا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ قرآن کہتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پانی کے اوپر جا کے مار دو. سامنے ندی ہے، دریا ہے، دریا کی گہرائی کتنی ہو سکتی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. دریائے قلزم بہت بڑی ندی ہے، وہ ندی سامنے تھی. حضرت موسیٰ گئے اور لاٹھی کو جا کر کے پانی پر مارا. جیسے ہی لاٹھی کو پانی پر مارا ہے، ابھی میں ممبئی گیا تھا ایک ہفتہ پہلے. ممبئی میں ایک برج ہے، اس کو اٹل سیتو بولتے ہیں. اٹل سیتو 22 کلومیٹر کا برج ہے، سمندر کے اندر بنا ہے. اللہ اکبر، 1-2 کلومیٹر نہیں، 22 کلومیٹرز. 22 کلومیٹر کا برج کہاں بنا ہے؟ سمندر کے اندر بنا ہے. انسان کو اللہ اگر اتنا دماغ دے سکتا ہے کہ انسان سمندر میں برج بنا سکتا ہے، وہی 22 کلومیٹر لمبا، تو وہ اللہ جس نے انسان کو اتنا مائنڈ دیا ہے، اتنا دماغ دیا ہے، اس اللہ کے لیے کون سی بات ناممکن ہے میرے بھائی. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو مارا، نہ کوئی انجینئر آیا، نہ کوئی نقشہ بنا، نہ کوئی پلر کھڑا ہوا، بیچ میں راستہ بن گیا. پانی، ایک طرف کا پانی ادھر رک گیا، ایک طرف کا پانی ادھر رک گیا، اور بیچ میں راستہ بن گیا. اب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے چل پڑے. ذرا امیجن کرو، تصور کرو، دونوں طرف پانی رکا ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام بیچ میں جا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ. فرعون نے دیکھا موسیٰ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ایمان والے جا رہے ہیں، اور پانی بیچ میں رکا ہوا ہے، بیچ میں راستہ بنا ہوا ہے. فرعون نے اپنے لشکر سے کہا چلو تم بھی اسی راستے پر چلو. فرعون بھی چل پڑا، فرعون کا لشکر بھی چل پڑا. موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے ندی کو پار کر گئے. جب اس پار چلے گئے، اللہ نے پانی کو ملا دیا، پانی کو ملا دیا اللہ نے. اور جیسے ہی پانی کو ملا دیا، فرعون ڈوب گیا. فرعون کے تمام لشکر کے لوگ ڈوب گئے. جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہتا ہے آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل، اے فرعون ساری زندگی تو گناہ کرتا رہا، ساری زندگی ایمان والوں کو ستاتا رہا، ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کو ستاتا رہا. آج جب موت کو سامنے دیکھا تو ایمان لا رہا ہے. اے فرعون آج تیرا ایمان ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. پتہ یہ چلا کہ موت سامنے دیکھنے کے بعد توبہ ایکسپٹ نہیں ہوگی. اس لیے موت کے آنے کے پہلے توبہ کرو. جتنا دان کرنا ہے، جتنا نیکی کا کام کرنا ہے، موت دیکھنے کے پہلے کر لو. موت دیکھنے کے بعد توبہ کرو گے، توبہ قبول نہیں. کبھی کسی مرنے والے کو دیکھا ہے؟ مرنے والے کی آنکھیں اٹھ جاتی ہیں. وہ جب موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے نا، کانپ جاتا ہے، اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں. موت جب سامنے آ جائے، ہم جب کسی کو مرتے ہوئے دیکھتے نا تو اس کی بولی بند ہو جاتی ہے، اس کی بات چیت بند ہو جاتی ہے. یعنی اب اس نے موت کو دیکھ لیا، اب توبہ کرے گا تو توبہ کا کوئی مطلب نہیں. تو موت کو دیکھنے کے پہلے توبہ کرو. فرعون بھی موت کو دیکھ کر کے توبہ کر. اللہ نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. اتنے بڑے بڑے محل فرعون نے بنائے تھے، کتنے بڑے بڑے باغات تھے، کتنے بڑے بڑے محل تھے، ندیاں تھی، نہریں تھی، تالاب تھے، سوئمنگ پول تھے.
اللہ فرماتا ہے کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناها قوما آخرین۔ فرعون کے پاس کتنے بڑے بڑے باغات تھے، محل تھے، کتنے عیش و آرام سے رہا کرتا تھا۔ آج اس کے محل میں کوئی اور رہ رہا ہے، اس کے باغ کا پھل کوئی اور کھا رہا ہے، اس کی نہر کا پانی کوئی اور پی رہا ہے۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین۔ آج فرعون مر گیا، نہ آسمان رو رہا ہے نہ زمین رو رہی ہے، کوئی رونے والا بھی نہیں، کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں ہے۔ ایسی موت ہوئی، کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں۔ تو ایسی موت مت مرو میرے بھائی، مرنا تو سب کو ہے۔ یہ زمین، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی سب یہیں رہ جائے گی۔ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، بہت دھوکے باز ہے دنیا۔ انسان گناہ کرتا ہے، اسے لذت ملتی ہے، اسے مزہ آتا ہے۔ موبائل پر گندا ویڈیو دیکھا، مزہ آیا۔ کسی لڑکی کو چھیڑ دیا، مزہ آیا۔ شراب کے 2-4 پیگ لگا لیے، مزہ آیا۔ زنا کر لیا، مزہ آیا۔ مگر 10 منٹ کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، 1 دن کے بعد گناہ کا یہ خمار اترے گا، تب احساس ہوگا میں نے کیا کر دیا، میں نے کیا کر دیا، میں نے کس کو ناراض کر دیا، میں نے یہ کیا کر دیا۔ احساس ہوگا میرے بھائی، اگر دل میں ایمان ہے، گناہ کے بعد ایک نہ ایک بار احساس ہوگا۔ گناہ کے اندر لذت ہے، گناہ کے اندر مزہ ہے، مگر گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اس دنیا کے چکر میں پڑھ کے تم گناہ کر رہے ہو، دنیا کی عورتوں کے چکر میں پڑھ کے جوانی برباد کر رہے ہو۔ ارے چکر میں پڑھنا ہے تو ذرا جنت کی عورتوں کے چکر میں پڑھو۔ اگر تیاری کرنا ہے تو جنت کی نعمتوں کے لیے کرو، دنیا کی عورتوں کے ساتھ، دنیا کی لڑکی۔ ابھی میں پٹنہ گیا تھا، ایک سفر تھا میرے، ہمارے ایک دوست تھے ساتھ میں۔ پٹنہ کی مارکیٹ میں نے دیکھا ایک نقاب پوش لڑکی، برقع والی لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ٹہل رہی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے بنارس کے، میں نے کہا دیکھو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے مولانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ ٹائم پاس ہے۔ لڑکی کو بھی پتا ہے کہ میں ٹائم پاس کر رہی ہوں، لڑکے کو بھی پتا ہے میں ٹائم پاس کر رہا ہوں، دونوں سیریس نہیں ہیں، گھوم رہے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ صبح گھوم رہی ہے، دوپہر میں دوسرے لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے، شام کو تیسرے لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ یہ چل رہا ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ یہ عورتیں ہیں دنیا کی، یہ لڑکیاں ہیں دنیا کی۔ اور جنت کی عورتیں کیسی ہوں گی؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ جنت کی عورتیں اتنی پاک دامن ہوں گی، اتنی پاک صاف ہوں گی، ان کو کسی انسان نے کبھی ٹچ نہ کیا ہوگا، کبھی چھوا نہیں ہوگا، نہ انسان نے نہ جنات نے کبھی ٹچ نہیں کیا ہوگا۔ دنیا کی عورتیں، ان کے ساتھ بہت ساری گندگی بھی لگی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے انسان کی باڈی ہے، انسان پیشاب بھی کرتا ہے، پاخانہ بھی کرتا ہے، ناک سے گندگی بھی نکلتی ہے، بلغم بھی نکلتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ دنیا کے اور بھی مسئلے مسائل ہیں، لیکن جنت کی عورتوں کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ دنیا کی عورتوں کے ساتھ تو بہت سارے مسائل اور گندگیاں ہیں، لیکن جنت کی عورتیں بالکل پاک اور صاف ہوں گی۔ عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں لا یحزنا، جنت کی عورتوں کو پیریڈ نہیں آئے گا، ولا یحدثنا، ان کو پیشاب و پاخانہ کی حاجت نہ ہوگی، ولا یتنخمنا، ان کو تھوک اور بلغم کی گندگی نہیں ہوگی، پاک اور صاف عورتیں۔ دنیا میں جو عورت دوپٹہ اوڑھتی ہے، اوڑھنی اوڑھتی ہے، پردہ کرتی ہے، سمجھ جاؤ کہ وہ جنتی عورت ہے، اس لیے کہ جنت کی عورت کے سر پر بھی دوپٹہ ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لو اطلعت الی الدنیا، اگر جنت کی عورت دنیا میں ایک مرتبہ جھانک دے، ایک نظر ڈال دے، ملأت ما بینہما ریحا، اس کی خوشبو سے زمین و آسمان بھر جائیں گے۔
اتنی بہترین خوشبو، جنت کی عورت صرف ایک نظر جھانک دے دنیا میں، اس کے پرفیوم سے، اس کے فریگرنس سے، اس کی خوشبو سے، اس کے سینٹ سے دنیا بھر جائے گی۔ وَلَنَسِيفُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور جنت کی عورت کے سر پر جو دوپٹہ ہوگا، اللہ اکبر، اللہ نے جنت کی عورت کے سوٹ کا ذکر نہیں کیا، اس کے گاؤن کا ذکر نہیں کیا، اس کے فراق کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے جنت کی عورت کے سر پر جو دوپٹہ ہوگا، وہ دوپٹہ بھی دنیا اور دنیا کی تمام دولت سے بہتر ہوگا۔ آج میں منگل بازار میں کچھ مارکیٹنگ کرنے گیا تو ہم لوگ تو بنارس کے لوگ ہیں نا، بنارس میں کپڑا بنتا ہے تو ہم لوگ کپڑے کو ہاتھ لگا کے سمجھ جاتے ہیں کہ کپڑا کی کوالٹی کیا ہے۔ جو بنارس کے انصاری لوگ ہیں جن کو جلہا کہتے ہیں، تو وہ کپڑے کا کاروبار ہی کرتے تو ان کو معلوم ہے کہ کپڑے کی کوالٹی کیا ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ریشم کا کپڑا آیا۔ ریشم کا کپڑا اس زمانے میں بھی بڑا قیمتی مانا جاتا تھا، آج بھی بہت قیمتی مانا جاتا ہے۔ بنارس میں آپ جائیں گے ساڑی کی مارکیٹ میں، 500 روپے کی ساڑی بھی ہے، 50,000 روپے کی بھی ساڑی ہے۔ 50,000 کی ساڑی میں کیا اسپیشل ہے؟ اس میں پیور ریشم ہے، پیور سلک ہے، اور اس میں اوریجنل سونے کی زری ہے، تو اس کی قیمت 50,000 روپیہ بھی ہے۔ بڑی بڑی بالی ووڈ کی جو ہیروئنوں ہوتی ہیں، ان کا جو لہنگا ہوتا ہے، جو ساڑی ہوتی ہے، بنارس سے تیار ہو کے جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریشم کا کوئی کپڑا آیا۔ اب صحابہ کرام عرب کے رہنے والے تھے، ریشم وہاں نہیں بنتا تھا، ریشم کا کپڑا نہیں ملتا تھا، موٹے موٹے کپڑے مکے میں پہنے جاتے تھے، ٹاٹ وغیرہ ٹائپ کے کپڑے، جوٹ وغیرہ کے کپڑے پہنے جاتے تھے۔ تو جب یہ ریشم کا کپڑا آیا تو صحابہ اس کو چھو کر کے کہنے لگے کہ کتنا سافٹ ہے، کتنا ملائم ہے، کتنا نرم ہے۔ صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہونے لگی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اتعجبون من ھذا، اے میرے صحابہ تمہیں اس پر بڑا تعجب ہو رہا ہے، بڑا آشچر ہو رہا ہے، بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ لمنادل سعد بن معاذ فی الجنت خیر من ھذا، اے میرے صحابہ جنت میں حضرت سعد بن معاذ کو جو ہینڈ کرچپ ملے گا، جو رومال ملے گا، جو دستی ملے گی، جو مندیل ملے گا، اے میرے صحابہ یہ دنیا کے ریشم کا کپڑا فیل ہے اس جنت کے رومال کے سامنے۔ اتنا سافٹ ہوگا حضرت سعد بن معاذ کا رومال۔ جب جنت کا رومال اتنا سافٹ ہوگا تو جنت کا کپڑا کتنا پیارا ہوگا۔ اللہ نے جب جنت کے کپڑے کا ذکر کیا تو فرمایا ثیابا خضرا من سندس و استبرق، جنتیوں کے بدن پر ریشم کا کپڑا ہوگا، اور ریشم بھی دو ٹائپ کا ہوگا، ایک ریشم سندس ہوگا اور ایک ریشم استبرق ہوگا۔ سندس بولتے ہیں جو باریک ریشم ہوتا ہے، اور استبرق جو تھوڑا موٹا ریشم ہوتا ہے۔ میری ایک بچی کا نام سندس، ایک بچی کا نام استبرق ہے، یہ قرآن کی انہی آیتوں کی روشنی میں نے رکھا ہے۔ سندس کے معنی بھی ریشم ہوتا ہے، استبرق کے معنی بھی ریشم ہوتا ہے۔ تو جنتیوں کا کپڑا اتنا عالی شان ہوگا۔ تم دنیا کے کپڑے پر مر رہی ہو میری بہنوں، تم اپنی الماری پہ کپڑے نہار رہی ہو، اپنے وارڈروب میں کپڑے نہار رہی ہو، اور اپنے میک اپ آئٹم کو دیکھ رہی ہو، اپنی جویلری باکس کو دیکھ رہی ہو۔ آؤ ذرا جنت کی جویلری تیار کرو، ذرا جنت کے کپڑے تیار کرو، ذرا جنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ دنیا کی زندگی کی کیا حقیقت ہے میرے بھائی؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ کتنی عورتوں کو میں نے دیکھا بڑے کپڑے اکٹھا کرتی تھیں، بڑی جویلری اکٹھا کرتی تھیں، مر گئی۔ آج ان کے کپڑے ان کی بیٹیاں لے کے جا رہی ہیں، ان کی بہویں لے کے جا رہی ہیں، ان کی پڑوس کی عورتیں لے کے جا رہی ہیں، ان کے رشتہ دار کی عورتیں لے کے جا رہی ہیں۔ آپ نہیں جانتے کپڑا آپ کا ہے کل کون پہنے گا، مکان آپ کا ہے کل کون رہے گا، نعمتیں آپ کی ہیں، دولت آپ کی ہیں، کل کون فائدہ اٹھائے گا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے، ان کا نام تھا ہارون رشید۔ ہارون رشید ایک مسلمان بادشاہ تھے، خلیفہ تھے۔ ان کے دور میں ایک بہت اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا نام تھا ابن سماک۔ ہارون رشید ایک مرتبہ ابن سماک سے ملنے کے لیے گئے۔ اے ابن سماک، آپ بہت بڑے عالم دین ہیں،
میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سے مسئلہ مسائل نہیں پوچھنا ہے، میں آپ سے بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ نصیحت کر دیجئے، کوئی پیغام مجھے دے دیجئے، کوئی میسج دے دیجئے، کوئی سندیش دے دیجئے، کوئی نصیحت دے دیجئے۔ ابن سماک نے کہا اے امیر المومنین، سپوز کر لیجئے، تصور کر لیجئے کہ آپ ایک صحرا میں جا رہے ہیں، ایک ریگستان میں جا رہے ہیں، کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، آپ کو بڑی زور کی پیاس لگ گئی اور دور دور تک پانی نہیں مل رہا ہے۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کا گلا سوکھ کر کے کانٹا ہو رہا ہے اور پیاس سے آپ کا برا حال ہو رہا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آتا ہے اور اس کے پاس ایک پیالہ پانی ہے۔ اس نے کہا اے خلیفہ، میں آپ کو ایک پیالہ پانی دینے کو تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی بادشاہت مجھے دے دیں۔ تو اے بادشاہ سلامت، اے امیر المومنین، کیا آپ اپنی بادشاہت کو بچائیں گے یا اس کو بادشاہت دے کر کے پانی لے لیں گے؟ ہارون رشید نے تھوڑی دیر سوچا، کہا کہ اے ابن سماک، میں بادشاہت دے دوں گا، پانی لے لوں گا، کیونکہ جان بچانا ضروری ہے، میری جان جا رہی ہے پیاس کے مارے، میں آدھی بادشاہت دے دوں گا اور پانی لے لوں گا۔ ابن سماک نے کہا اے بادشاہ سلامت، اب سپوز کر لو وہ پانی آپ نے پی لیا، اب وہ پانی آپ کی باڈی میں جا کر کے اٹک گیا، اب آپ کو زور کی پیشاب لگ گئی، لیکن پیشاب کے راستے سے پیشاب نہیں نکل پا رہا ہے، آپ بے حال ہو گئے، آپ کو اپنی زندگی خطرے میں نظر آنے لگی، آپ پیشاب کے رک جانے سے آپ پریشان ہیں۔ اتنے میں ایک دوسرا آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے اے امیر المومنین، آپ کو میں ایسی دوا دے دوں گا کہ آپ کا پیشاب نکل آئے گا، آپ ریلیکس فیل کریں گے، آپ کا درد ختم ہو جائے گا، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی باقی آدھی بادشاہت مجھے دے دیں۔ تو اے بادشاہ سلامت، کیا آپ اپنی جان بچائیں گے یا اس کو اپنی بادشاہت دے دیں گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ میں اپنی آدھی بادشاہت دے دوں گا اور اس سے وہ دوا لے لوں گا تاکہ میرا پیشاب ہو جائے، میری تکلیف دور ہو جائے، میری جان بچ جائے۔ ابن سماک نے کہا بس اے ہارون رشید، فانظر یا امیر المومنین الى ملکی کا حاضت طویل والعریض، اے بادشاہ سلامت، اتنی لمبی چوڑی آپ کی بادشاہت ہے، لا تساوی شربتن و بولتن، اتنی بڑی بادشاہت کی کیا حیثیت ہے کہ پیشاب کے چند قطرے اور پانی کے چند قطروں کی ویلو آپ کی ساری حکومت کے برابر ہے۔ اے بادشاہ سلامت، کبھی اس حکومت پر ناز نہ کرنا، کبھی غرور نہ کرنا، اگر وقت پڑ گیا تو پانی کے چند قطروں کے برابر آپ کی بادشاہت ہے اور پیشاب کے چند قطروں کے برابر آپ کی بادشاہت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے دنیا کی حقیقت، دنیا کے پیچھے مت مرو میرے بھائیوں۔ ہر جمعہ کے دن آپ سنتے ہیں امام صاحب سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو اوپر رکھتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، تمہیں تو آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم دنیا میں نہ رہیں، دنیا کا حق ادا نہ کریں، بیوی کا حق ادا نہ کریں، بچوں کا حق ادا نہ کریں؟ نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ہمیں دنیا میں رہنا ہے، ہمیں بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے، ہمیں بچوں کا حق بھی ادا کرنا ہے، ہمیں ماں باپ کا حق بھی ادا کرنا ہے، لیکن ہمیں دل نہیں لگانا ہے دنیا سے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دل لگاؤ تو جنت سے لگاؤ، دل لگاؤ تو آخرت سے لگاؤ، دنیا دل لگانے کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ دنیا میں کیسے رہنا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی عبداللہ ابن عمر کا کندھا پکڑ کر کے کہتے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب، اے عبداللہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے۔ بہار کے بہت سارے لوگ بمبئی میں رہتے ہیں، بمبئی میں دنگا ہو جاتا ہے، فساد ہو جاتا ہے، تو بمبئی میں جو بہار کا رہنے والا، یو پی کا رہنے والا، بنگال کا رہنے والا آدمی ہے، وہ ڈر جاتا ہے کہ یار میرا تو یہاں کوئی نہیں ہے، یہ تو پردیس ہے، میرا گاؤں نہیں ہے، میرا علاقہ نہیں ہے، میرا کیا ہوگا؟
وہ رہتا ہے بمبئی میں، کماتا ہے بمبئی میں، کھاتا ہے بمبئی میں، مگر اسے اپنا اصل وطن یاد رہتا ہے، وہ کٹیہار کے فلاں گاؤں کا رہنے والا ہے، وہ گاؤں سے یاد رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو جیسے کوئی اجنبی، کوئی پردیسی زندگی گزارتا ہے، او عابر السبیل، یا ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی مسافر زندگی گزارتا ہے۔ مجھے کل کٹیہار سے نکلنا ہے، انٹر سٹی پکڑنا ہے، انٹر سٹی پٹنہ جا رہی ہے، راستے میں بیگو سرائے بھی آ رہا ہے، راستے میں مانسی بھی آ رہا ہے، راستے میں مہیش کھنڈ بھی آ رہا ہے، راستے میں برونی بھی آ رہا ہے۔ مجھے بھوک لگے گی، میں اتر کر کے چپس لے لوں گا، میں بسکٹ لے لوں گا، میں نمکین لے لوں گا، مگر مجھے معلوم ہے مجھے پٹنہ تک جانا ہے، میری منزل پٹنہ ہے، میری منزل بنارس ہے، میں جا کر کے ٹھہروں گا اپنی منزل پر، میں جا کر کے رکوں گا اپنی منزل پر، میں بیچ کے اسٹیشنوں سے فائدہ تو اٹھا سکتا ہوں، مگر میرا ٹارگٹ میری منزل ہوگی، میرا مقصد میری منزل ہوگی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے۔ اور صحابہ کرام ہماری طرح رات میں 2-2 3-3 بجے تک تقریر نہیں سنتے تھے۔ نبی نے اتنی حدیث بیان کی، عبداللہ ابن عمر نے سن لیا۔ اب عبداللہ ابن عمر خود کہتے ہیں او لوگو کان کھول کر کے سن لو، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کا ویٹ نہ کرو، شام کی پرتیکشا نہ کرو، شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ او میری پیاری ماں بہنوں، او میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، جاؤ ذرا بستر پہ سونے کے پہلے یہ حدیث یاد کر لینا، یہ سوچ کر کے بستر پہ جانا، اے اللہ اگر آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہو گئی، اے اللہ سارے اعمال تو گناہوں سے بھرے ہیں، سارا رجسٹر تو گناہوں سے بھرا ہے، اے اللہ اگر اسی حال میں تیرے پاس چلا گیا، اے اللہ تو اسی حال میں تیرے پاس میں چلی گئی، اے اللہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا حال بنے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب رات میں بستر پہ سونے جایا کرو تو یہ ایک بار سوچ لیا کرو، اللہ کے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کیا کرو، اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کیا کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور جب تمہاری تندرستی موجود ہے تو تم بیماری کے دن کی تیاری کر لو، اور اپنی زندگی میں موت کی تیاری کر لو، موت کی تیاری کر لو۔ ماشاءاللہ کٹیہار بڑی ترقی پر ہے۔ میں آج مارکیٹ میں گیا، ہمارے کچھ دوست لوگ بھی ساتھ میں تھے، کتنے بڑے بڑے ریسٹورنٹ بن گئے ہیں۔ اسٹیشن کے سامنے ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا، بسم اللہ ہوٹل، آج گیا تو دیکھا بہت بڑا سا ریسٹورنٹ بنا ہے، اس کا نام ہے تندوری محل۔ بڑے بڑے ہوٹل کھل رہے ہیں کٹیہار میں۔ ابھی حیدرآباد میں گیا تھا، 1-2 مہینہ پہلے میرا سفر تھا، کچھ ساتھیوں کے ساتھ رات میں نکلا، میرا خیال ہے کہ رات کے 12 یا 1 بج رہے تھے۔ دوستوں نے کہا چلیے مولانا آپ کو چائے پلاتے، میں نے کہا یار 12-1 بج رہا ہے چائے ملے گی؟ بولے چلیے آپ حیدرآباد میں ہیں۔ حیدرآباد میں چائے کی ایک بہت بڑی دکان ہے، نام نوٹ کر لو، کبھی جانا تو چائے پی لینا، نیلوفر ہوٹل، نیلوفر نام ہے، لڑکی کا نام نہیں بتا رہا ہوں، ہوٹل کا نام بتا رہا ہوں، نیلوفر۔ رات کے 1 بجے میں گیا ساتھیوں کے ساتھ، میں سوچا یار رات کا 1 بجا ہے، 2-4 لوگ وہاں ہوں گے۔ گیا تو وہ بھیڑ ہے، رش ہے، مردوں کا، عورتوں کا، لڑکوں کا، لڑکیوں کا، مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلم میجورٹی علاقہ ہے، اور رش بھرا پڑا ہے۔ تو اب حیدرآباد شہر ہے بھائی، کھانے پینے کا شہر ہے، اب کٹیہار میں بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں، پورنیہ میں بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں، ترقی پر ہے زمانہ، زمانہ ترقی پر تو ہے میرے پیارے ساتھی، لیکن یہ بات یاد رکھو، ترقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اللہ کو بھول جائیں۔ 4 پیسے آ گئے، اسٹینڈرڈ بن گئے، گھر میں اسٹینڈرڈ پن آ گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے گھر کی عورتیں پردہ کرنا بند کر دیں۔ اسٹینڈرڈ بن گئے تو قرآن پڑھنا بند کر دو، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، قبر کے اندر یہی قرآن آپ کے کام آئے گا۔ میں نہیں منع کرتا تم اپنے بچوں کو میڈیکل کی تعلیم دو، میں منع نہیں کرتا، اپنی بچیوں کو تم اعلیٰ تعلیم دو، میں منع نہیں کرتا، مگر واللہ میرا کلیجہ دکھتا ہے جب کٹیہار کے بڑے بڑے کالجوں میں مسلمان لڑکی چہرہ کھول کر کے بے پردگی کے ساتھ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، اپنے بیچ میٹ کے ساتھ، اپنے کلاس میٹ کے ساتھ گھوم رہی ہے، پارکوں میں گھوم رہی، تو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ قوم تعلیم حاصل کر رہی ہے، اس قوم کی لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا بے حیائی کر رہی ہیں، بے پردگی کر رہی ہیں۔ حالات یہ ہیں، لڑکی 8-9 سال کی ہوتی ہے، لڑکا 10-12 سال کا ہوتا ہے،
ابھی لڑکا بہت چھوٹا ہے، لڑکی بہت چھوٹی ہے، ابھی دنیا کی بہت ساری باتیں ان کو معلوم بھی نہیں ہے، مگر یوٹیوب نے ان کو سکھا دیا ہے، فیس بک نے ان کو سکھا دیا ہے، انسٹاگرام نے ان کو سکھا دیا ہے۔ 9 سال کی لڑکیوں کے بھی بوائے فرینڈ موجود ہیں، 10-12 سال کے لڑکوں کی گرل فرینڈ موجود ہیں۔ میں اسی سماج کی اور اسی معاشرے کی حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائی۔ واللہ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، میری بہنوں، دنیا کی یہ تعلیم آپ حاصل کیجئے، مگر اکبر الہ آبادی کا وہ شعر میں آپ کو سناتا ہوں۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بند ہے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ آپ کتنے بڑے کالج میں بھی پڑھ لیجئے، لیکن آپ کو یہ نہیں بھولنا ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ اللہ کی قسم، کرناٹک کی وہ لڑکی جو نقاب میں اسکول جا رہی تھی، کالج جا رہی تھی، اور دنگائیوں نے اور فسادیوں نے اس کو دیکھ کر کے نعرہ لگایا تھا، اور اس لڑکی نے جس کا نام مسکان تھا، اس نے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی تھی، اللہ اکبر کہا تھا، ساری دنیا کے مسلمانوں نے اس لڑکی پر فخر کیا تھا۔ اور آج بھی بڑے بڑے کالجوں میں جو لڑکی نقاب میں رہتی ہے، اپنی حیا سے سمجھوتا نہیں کرتی، اپنے پردے سے سمجھوتا نہیں کرتی، وہ پرائم منسٹر سے بھی ڈگری لینے جاتی ہے تو نقاب میں جاتی ہے۔ ایسی لڑکیوں پر ہمیں فخر ہے میرے بھائیوں، ایسی بہنوں پر ہمیں فخر ہے۔ تعلیم حاصل کرو، مگر قرآن کی بھی تعلیم حاصل کرو۔ یہ مدرسے، یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے آج سیمانچل میں ترس رہے ہیں، ان کا انفراسٹرکچر دیکھ لو۔ میں کتنے مدرسوں میں جا کے دیکھا میں نے کہ ٹین کا شیڈ لگا ہوا ہے اور کچی زمین ہے، بچے بیچارے اس پہ پڑھ رہے ہیں۔ کشن گنج میں ایک مدرسے میں گیا، بہترین تعلیم ہو رہی ہے، اچھی پڑھائی ہو رہی ہے، مگر انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے نیتا آتے ہیں ہمارے یہاں، ان منسٹروں سے، ان نیتاؤں سے، ان ایم پیز اور ایم ایل اے سے کہو کہ ان مدرسوں کو بھی تھوڑا دھیان دیں۔ آج کتنے مدرسے میرے بھائیوں، نہ ان کے پاس انفراسٹرکچر ہے، نہ ان کے پاس ٹیچروں کو دینے کی ڈھنگ کی سیلری ہے۔ بیچارے سال میں ایک جلسہ کرتے ہیں، اور جلسے میں بھی جو لوگ آتے ہیں تقریر سنتے ہیں، کتنے لاکھ روپے کا جلسے پہ خرچ ہو جاتا ہے، اور آخر میں جو بچت ہوتی ہے مدرسے والوں کو بہت تھوڑی سی بچت ہوتی ہے۔ یہ تکلیف کی بات ہے میرے بھائیوں، یہ درد کی بات ہے۔ ان مدرسوں میں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے بچوں کو حقیر سمجھتے ہیں ہم، واللہ انہیں حقیر مت سمجھو۔ تم ڈاکٹر بن جاؤ، تم انجینئر بن جاؤ، تم IAS آفیسر بن جاؤ، مبارک ہو تمہیں۔ یہ قرآن پڑھنے والے، یہ دبلے پتلے بچے، یہ پتلی دال پینے والے بچے، یہ بغیر چھلا ہوا آلو کھانے والے بچے، یہ جاگیر کا کھانا، اپنی عزت اور خودداری کو کچل کر گھروں سے لے جا کے ٹفن لے کر کھانا لانے والے یہ بچے، انہیں حقیر مت سمجھو میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ قبر میں یہی قرآن آپ کے کام آئے گا۔ قبر میں منکر نکیر آئیں گے، پوچھیں گے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ تو کہے گا میں انٹر پڑھ کے آیا ہوں، میں گریجویشن کر کے آیا ہوں، میں نے BCA کیا، میں نے MCA کیا، میں نے نیٹ نکالا، میں نے فلاں ایگزام پاس کیا۔ فرشتہ پوچھے گا من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر آپ نے دنیا کی ساری تعلیم حاصل کی ہے، اگر آپ نے رب کا قرآن نہیں پڑھا ہے، اگر آپ نے محمد رسول اللہ کی حدیثوں کو نہیں پڑھا ہے، قرآن و سنت کو نہیں پڑھا ہے، آپ منکر نکیر کے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ اس سوال کا جواب اگر چاہیے تو قرآن پڑھنا پڑے گا، حدیثوں کو پڑھنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، آج کا دور تو بہت اچھا دور ہے، آج آن لائن بھی آپ دین کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو کالج میں پڑھتی ہیں، جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، اے میری پیاری بہنوں، آج ایسے کورس بھی ہو رہے ہیں، آن لائن کورس ہو رہا ہے۔ لاک ڈاؤن میں خود میں نے کئی کورس چلائے آن لائن، اور مجھے بڑے فخر کے ساتھ آج میں دبئی تک میرے اسٹوڈنٹ موجود ہیں۔ میرے پاس میسج آتا ہے مولانا صاحب میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ لڑکیوں کا، میری مسلمان بہنوں کا بھی کبھی کبھی فون آتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ سے آن لائن کورس تعلیم حاصل کی تھی۔ آج مدرسے کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کے دین کی تعلیم اگر دینا پاسبل ہے تو آن لائن بھی آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور تعلیم دے سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کا جتنا علم حاصل کرنا ہے کر لو، مگر قبر میں جو کام آنے والا علم ہے وہ آخرت کا علم ہے، وہ قرآن و سنت کا علم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، میرے بہت سارے بندے ایسے
ہیں جن کے پاس دنیا کی تو بہت نالج ہے لیکن آخرت کے معاملے میں غافل ہیں. کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائیوں دنیا کی ڈگریاں تو ہمارے پاس ہوں, دنیا کا علم تو ہمارے پاس ہو, مگر آخرت کے معاملے میں ہم زیرو ہوں, آخرت کی ہمیں کوئی نالج نہ ہو. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں, اتنے قابل ہوتے ہیں کہ اپنے انگلی کے ناخن پہ رکھ کے بتا دیتے ہیں کہ دینار کا وزن کتنا ہے. اتنے ماہر ہوتے ہیں, اپنے دنیا کے معاملے میں اتنے قابل ہوتے ہیں, لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ ان کو نہیں آتا. اسی کٹیہار میں مجھے یاد ہے نماز پڑھنے کے لیے بیٹھا, پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے, اس کو کسی نے بتایا کہ عبدالغفار صاحب نماز پڑھ رہے ہیں, جاؤ ان کے ساتھ پڑھ لو. نماز ختم ہو چکی تھی, میں بعد میں آیا تھا, میں اپنی الگ نماز پڑھ رہا تھا. اب وہ آدمی آیا تو اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ دائیں کھڑا ہونا ہے کہ بائیں کھڑا ہونا ہے, یہ بھی نہیں معلوم. کتنے علاقوں میں جاتا ہوں, میں مسافر ہوں, ظہر کی نماز کا ٹائم ہے, مسجد کے امام صاحب نے کہا مولانا صاحب آپ نماز پڑھا دیجیے. میں کہتا ہوں بھائی میں مسافر ہوں, رہنے دیجیے. نہیں مولانا آپ آئیں, آپ پڑھا دیجیے. میں اعلان بھی کر دیتا ہوں کہ میں مسافر ہوں, میں 2 رکعت پڑھوں گا, آپ لوگ پوری کر لیجیے گا. اس کے باوجود بہت سارے لوگ سلام پھیر دیتے ہیں اور پھر تاکنے لگتے ہیں, اور پھر ان کو سمجھ میں آتا ہے باقی لوگ 2 رکعت پڑھ دو, وہ بھی جلدی جلدی اٹھ کے پڑھنے لگتے ہیں. معلومات نہیں ہے میرے بھائی, جبکہ ہر جلسے میں جا رہے ہیں, ہر تقریر سن رہے ہیں, اتنی تقریریں سیمانچل میں ہو رہی ہیں, مگر دین کی جو تعلیم ہے میرے بھائیوں, جو قرآن کا درس ہے, جو نماز کا طریقہ ہے, جو عقیدے کی موٹی موٹی باتیں ہیں, وہ آج میں گاؤں گاؤں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں وہ چیزیں بھی ہمیں نہیں معلوم. ہم بڑے فخر کے ساتھ پورے انڈیا میں ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ شیرشاہ آبادی ایک قوم ہے, جو سیمانچل کے اندر یہ قوم ہے, اور 90% یہ قوم اہل حدیث قوم ہے. مگر آج شیرشاہ آبادیوں میں بھی تعویذ پہنا جا رہا ہے, آج شیرشاہ آبادیوں میں بھی بعض بستیوں میں قبر پرستی شروع ہو گئی ہے, تعویذ اور گنڈا شروع ہو گیا ہے, حرام قسم کی جھاڑ پھونک شروع ہو چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ عقیدہ مضبوط نہیں ہے, توحید مضبوط نہیں ہے, دین کا علم نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, دین کا علم حاصل کرو, دین کا علم ہی آپ کو قیامت کے دن بھی کام آئے گا اور قبر میں بھی کام آئے گا. میں منع نہیں کرتا, آپ دنیا کی ترقی حاصل کیجئے, دنیا کو کامیاب بنائیے, مگر قرآن ہمیں جو دعا سکھاتا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ تو دنیا کی بھی بھلائی ہم کو عطا فرما دے اور آخرت کی بھلائی بھی ہم کو عطا فرما دے, اور جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے. دنیا میں آپ ترقی کریں, اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر دنیا کی 50 سال کی زندگی میں آپ ترقی کر لیں, پیسہ کما لیں, نام کما لیں. اس سے امپورٹنٹ بات یہ ہے, اس سے اہم بات یہ ہے کہ جو پرماننٹ لائف ہے, جو فار ایور ہے, جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے, میرے بھائیوں اس زندگی کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے, اس پر آپ محنت کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے, بڑی پیاری دعا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ کو یاد کرنا ہے, دعا کی ایک پتلی سی کتاب آتی ہے, نام نوٹ کر لیجئے, حصن المسلم. یہ کتاب آپ کو کہیں بھی مل جائے گی, اگر موبائل آپ کے پاس موجود ہے اس کے پلے اسٹور میں جا کے آپ ٹائپ کیجئے حصن المسلم, تو یہ کتاب وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گی. اللہ کے نبی بڑی پیاری دعا کرتے تھے, اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری واصلح لی آخرتی التی واصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی. اے اللہ میرے دین کو صحیح کر دے, میرے دین کی اصلاح کر دے, کیونکہ دین ہی میرے معاملے کی بنیاد ہے. اور اے اللہ میری دنیا کو بھی تو اچھا کر دے, کیونکہ مجھے زندگی دنیا میں گزارنا ہے. وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي. اور اے اللہ میری آخرت کو بھی تو درست کر دے, کیونکہ مرنے کے بعد مجھے لوٹ کر کے آخرت کی طرف جانا ہے. وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ. اور اے اللہ میری زندگی کو ایسا بنا دے کہ زندگی میں ہر آنے والا دن پیچھے والے دن سے بہتر ہو, ہر دن کوئی نیا نیکی کا کام کروں, کوئی اچھا کام کروں. اسی کٹیہار کے ایک علاقے کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ پر ہیڈ وہ 10 روپیہ کلیکشن کر رہے ہیں. 10 روپے کی آج کے زمانے میں کوئی ویلیو نہیں, لوگ پان کھا جاتے ہیں 10 روپے کا. پریوار میں اگر 5 لوگ ہیں 6 لوگ ہیں, 10 روپیہ وہ سب سے کلیکشن کر رہے ہیں پورے گاؤں سے. اور اس طریقے سے 1 سال لوگوں نے کلیکشن کیا ہے. گاؤں کا نام مجھے یاد نہیں ہے, اس گاؤں کے لوگوں نے مجھے بتایا, ابھی شام کو مجھ سے ملاقات ہوئی تھی, کہ ہر مہینے 40,000 50,000 روپیہ کلیکشن کر رہے ہیں, اور 1.5 سال میں انہوں نے 16-17 لاکھ روپے اکٹھا کر لیا ہے. ایک بڑا فنڈ ہو گیا ہے, مسجد کا کوئی مسئلہ آ جائے, قبرستان کا کوئی مسئلہ آ جائے, 10 روپیہ
कोई भारी भी नहीं पड़ने वाला। हर हफ्ता वो वसूल रहे हैं और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ बाकायदा एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप पर बाकायदा मैसेज में हर हफ्ता बता देते हैं इतना कलेक्शन हुआ, इतना अमाउंट आया है। मेरे प्यारे साथियों, ये मदरसे जो आपके गांव-गांव में मकतब चल रहे हैं, ये साल में जलसा करके छोटे छोटे बच्चों को ऑटो पर बिठा के जो भीख मांगते हैं हम, उससे तो बेहतर है इस तरीके की कोई हम शक्ल निकालें कि 10-10 रुपया भी अगर हम हर परिवार के हर मेंबर से लें और एक बड़ी रकम इकट्ठा हो जाए, हम अच्छी सैलरी दें और अच्छे उलमा को और अच्छे टीचरों को हम रखें, हमारी कौम के बच्चे कुरान और हदीस पढ़ें। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये करने का काम लगा जो आपके सीमांचल में ये काम किया जा सकता है। मुझे तकलीफ होती है मेरे भाइयों, आज अपने खाने पर पहनने पर, मुझे इसी शेरशाहवादी समाज के लोगों ने बताया कि आज शेरशाहवादियों में ऐसे भी गांव हैं जहां शादियों में डीजे बज रहा है। मुसलमान आदमी की शादी है, अहले हदीस की शादी है, शेरशाहवादी की शादी है और शादी में डीजे बज रहा है। बाप भी बेशरम लोगों की तरह नाच रहा है, माँ भी बेशरम लोगों की तरह नाच रही है, ये नाच गाना हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? यही वो दौर था, अल्लाह के प्यारे नबी ने बताया था कि मेरी उम्मत पर वो दौर आएगा, खस्फुन व कस्फुन व मस्खुन, मेरी उम्मत के लोगों को जमीन में धसा दिया जाएगा, मेरी उम्मत के लोगों पर आसमान से पत्थर बरसेंगे और मेरी उम्मत के लोगों को सुअर और बंदर बना दिया जाएगा। ऐसा दौर आएगा। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी ऐसा दौर कब आएगा? आपने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िब, जब नाचने गाने वालियां मुसलमानों के घरों में आ जाएंगी, व शुरबतिल खुमूर, और मुसलमान शराब पीने लगेगा। अरे शराब तो बहुत हल्की चीज हो गई, आज आपके कटिहार और किशनगंज की रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। आज गांजा पी रहा है मुसलमान का बच्चा, आज चरस का नशा कर रहा है मुसलमान का बच्चा, आज हीरोइन का नशा कर रहा है मुसलमान का बच्चा। आज ये नशे हमारी कौम को डुबो रहे हैं, हमारी कौम के नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का अजाब अगर आ रहा है तो वजह यही है। मेरे अजीजों, तकरीर कर लेना और करा लेना, जलसे कर लेना करा लेना, ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि हम अपने आप को जांचें और परखें कि हमारा समाज कल कहाँ था और आज कहाँ है। अगर रात भर तकरीर सुनने के बाद भी फजर की नमाज में हमारे पास नमाजी नहीं है, अगर शराब के अड्डों पर कोई कमी नहीं आ रही है, अगर औरतों की बेपर्दगी में कोई कमी नहीं आ रही है, अगर दिल में अल्लाह का डर पैदा नहीं हो रहा है, तो माफ़ कीजिए, हम फेल हो रहे हैं, हमारी सारी मेहनत बेकार हो रही है। हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है। इतना बड़ा सरमाया, सीमांचल में हज़ारों जलसे हो रहे हैं, उम्मत का कैपिटल लग रहा है, उम्मत का सरमाया लग रहा है। इन जलसों से हम क्या हासिल कर रहे हैं? हमारी कौम क्या हासिल कर रही है? हम अपने अंदर सुधार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अपने अंदर परिवर्तन कर रहे हैं कि नहीं है? इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, आज का ये जलसा मस्जिद के लिए जलसा था। मुझसे पहले आपने उलमा की तकरीरें भी सुनी और जो चंदा करने वाले मौलवी थे उनके हाथों पर आपने चंदा दिया। जाते जाते भी मेरी गुजारिश है कि अल्लाह के घर में आप ताउन करके जाइएगा। हमारे यहाँ लोग LIC लेते हैं। LIC का एक नारा है, जीवन ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। मैं आपको बता दूं कि मस्जिद में आपका 10 रुपया भी लगा है, मस्जिद में आपका 100 रुपया भी लगा है, तो ये LIC की जो पॉलिसी है ना, वो तो दुनिया में आपके काम आएगी। वो भी हराम तरीके से पैसा कमा रहे हैं आप, LIC का जो पैसा है, लेकिन ये आप जो पैसा लगाए हैं मस्जिद में, ये आपको आखिरत में काम आएगा। अल्लाह के नबी ने कुछ चीज़ों का जिक्र किया है जो मरने के बाद भी इंसान के काम आती है। उसमें एक चीज़ क्या है? औ सदक़तिन जारियतिन, ऐसा सदका इंसान करके जाए जो उसके मरने के बाद भी कंटिन्यू जारी रहे। मेरे अजीज़ों, मस्जिद और मदरसे की इमारत में लगने वाला